میں بڑھنا چاہوں گا علامہ مفتی فیاض الحسن قادری صاحب آپ کی جانب، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو شخصیت حضرت سیدہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین شہزادی کونین حضرت خدیجہ پاک کے حوالے سے ہم جو گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ، ان کی اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جانثاری، اور ہر مقام پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا، اور خاص طور پر 25 سالہ جو زندگی آپ نے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، اس پہ بھی ہم کلام کریں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسلام کے لیے جو خدمات ہیں، قبول اسلام کرنا، وہی کے وقت حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈھارس بندھانا، اور اسلام کے لیے جو خدمات ہیں آپ کی مالی حوالے سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی جو اسلام کی خدمات ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مواقع کے اوپر ازواج مطہرات کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین بانفسہم۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو اگر جب تک ہم اس کو اپنے موضوع کے ساتھ ناظرین کے سامنے یہ شیئر نہیں کریں گے تو سکیچ جو ہے ازواج مطہرات کا وہ مکمل نہیں۔ اللہ رب العزت نے النبی اولا فرما کے 3 جہتوں کی طرف اشارہ فرما دیا۔ پہلی جہت اولا سے مراد اقرب کا ہونا ہے، دوسری جہت اولا سے مراد احب کا ہونا ہے، اور تیسری جہت اولا سے مراد مملوک کا ہونا ہے۔ اس اولا کو فرما کے خلاق عالم نے اس کے آگے اولیاء کرام کے علاوہ ازواج مختارات کا بھی عظمت کو بیان فرما دیا ہے۔ ازواج مختارات میں اگر دیکھا جائے، آقا علیہ السلام کی تمام ازواج مختارات جب وہ حرم نبوی میں داخل ہو گئیں تو وہ کائنات کی وہ مائیں بن گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر اس بندے کی ماں ہے جس کے دل میں ایمان ہے۔ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ واحد شخصیت، یہ وہ کائنات میں وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے امام الانبیاء کا اس وقت ساتھ دیا جب اب انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا۔ آقا علیہ السلام کی آپ نے اس وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت انہوں نے دستگیری اور اس وقت اسلام کی معاونت کی جب اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت 15 سال بعد بھی کیا۔ کریم آقا علیہ السلام کی جب آپ کے ساتھ شادی ہوئی 25 سال، اس کے بعد 40 سال کی زندگی میں آپ نے اسلام کی ایک اعلان کیا، لیکن اس سے قبل اگر دیکھا جائے تو کریم آقا علیہ السلام کی انہوں نے اس وقت جب آپ کی یعنی کہ خیر خواہی کرنے والا کوئی نہ تھا، حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی معاونت کی، چاہے معاونت وہ مال کی ہو، معاونت عزت کی ہو، معاونت جس حوالے سے بھی ہو۔ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کائنات میں وہ واحد عورت ہیں جن کو وہ مقام حاصل ہے، کسی اور ازواج مختارات کو حاصل نہیں۔ ویسے بھی ازواج مطہرات کے بارے میں تو اللہ پاک نے ویسے ہی فرما دیا کہ آپ عام عورتوں جیسی نہیں، لستن کاحد من النساء، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ ان پر رشک کیا کرتی تھی۔ تو یہ اتنی خدمات حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، خاص طور پر مال کے حوالے سے جب دین اسلام کو ضرورت تھی، خاص طور پر اس وقت جب افراد کی ضرورت تھی، اس وقت ساتھ کھڑی رہیں اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سہارا بنی۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ خدمات تھیں۔ تو یہ جو آپ بحیثیت زوجہ محترمہ آج کی خواتین کو بھی ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ 25 سال حضور کے ساتھ انہوں نے بسر کیے ہیں، حضور نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ ایک تو یہ محبت کا تذکرہ وہ بھی فرمائیے، اور ساتھ یہ بھی بتائیے بحیثیت زوجہ ان سے ہماری آج کی خواتین کیا سیکھ سکتی ہیں؟ میں عرض یہاں پر یہ کروں گا، حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام آپ کے وصال کے بعد آپ کا ذکر اتنی کثرت سے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بارہا دیگر یہ پوچھا کہ حضور لگتا ہے کہ کائنات میں حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ کے انداز تکلم، انداز سوال، کریم آقا علیہ السلام مسکرائے اور فرمانے لگے کہ عائشہ ہنتا خدیجہ تو کا، وہ خدیجہ ہی ہیں، وہ خدیجہ ہی ہیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے گھر میں بکری کا بچہ ذبح ہوتا تو میرے مصطفیٰ اس کے اوضاع لیتے،
جو خاص حصہ حضرت خدیجہ کو پسند ہوتا تھا وہ حصہ ان کی سہیلیوں میں بانٹا کرتے تھے تاکہ ان کی روح کو تسکین ہو. ان کو تسکین ہو. گویا کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات والوں کو یہ درس دے رہے تھے کہ جتنی میری خدمت، میری تابعداری، میری فرما برداری بحثیت زوجہ ہونے کی خدیجہ الکبریٰ نے کی ہے، اتنی کسی اور کائنات میں روئے زمین پہ کسی نے. بے شک. حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی دعا کرتی تھی کہ کاش ہمیں بھی وہ اوصاف جمیلہ حاصل ہوتے کہ ہم بھی آقا علیہ السلام کی اسی طرح نور نظر بن جاتے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا اگر آپ دیکھا جائے تو آپ نے اپنے شوہر کی اس انداز میں خدمت کی کہ کریم آقا علیہ السلام کا ویسے ہی رقیق القلب انسان ہے، ویسے ہی رحم دل ہے، لیکن آج تک جب تک آقا علیہ السلام کی آپ حرم پاک میں رہیں، آقا علیہ السلام کو ایک دفعہ بھی ان کے کسی کام پہ اعتراض نہیں ہوا. آپ نے کس انداز میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور اس انداز میں خدمت کی کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کو آپ کے کسی بھی معاملے پر کسی بھی وقت اعتراض نہیں ہوتا. حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے سامنے جب میرے مصطفیٰ آپ کا تذکرہ خیر فرماتے، اس وقت حضرت اما عائشہ صدیقہ دیگر ازواج مطہرات آپ یہ آرزویں کرتی تھی کہ کاش ہمیں بھی خدیجہ جیسے اوصاف مل جاتے. حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم آقا علیہ السلام کو ہر وقت ہر ماحول کے اندر میرے مصطفیٰ کی آپ نے ان کے ساتھ معاونت کی، ہر لحاظ سے معاونت کی. حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کے 3 وجہوں کی وجہ سے، 3 جہتوں کی وجہ سے میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ میری قربتیں بڑھ گئی. آپ فرماتی ہیں کہ پہلی جہت وہ یہ تھی کہ میں نے حضور سے بڑھ کے کسی کا اخلاق کریمہ دیکھا بھی نہیں. دوسری جہت یہ تھی، فرماتی تھی کہ کریم آقا علیہ السلام کی میں نے زبان کا عالم یہ دیکھا کہ میرے مصطفیٰ جو کہہ دیتے فرمایا وہ سچ ہو جاتا، سچ کے علاوہ کبھی کچھ نہ کہتے. اگر آپ دیکھیں کہ تاریخ اوراق کا کھنگالیں تو تاریخ کے اندر 2 شخصیات ایسی ملتی ہیں، 2 شخصیات ایسی ملتی ہیں کہ جن کو بطول کا لقب میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا. تو ان میں سے پہلی شخصیت حضرت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور دوسری شخصیت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور میں یہاں پر یہ بھی ساتھ ایڈ کروں گا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہر بچے کو اپنی ماں سے بڑی پیار ہوتا ہے، ہر بچے کو اپنی ماں سے بڑی الفت ہوتی ہے. تو قربان جاؤں اس ماں پہ جو ام المؤمنین تمام مومنوں کی ماں ہے. فرمایا حضرت زخم شریف یہاں پر فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. تو اس ماں کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی بیٹی کو لوگ سیدہ کائنات کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس ماں کی تربیت کا انداز کیا ہوگا کہ جس کی بیٹی چکی بھی چلا رہی ہے، رب پہ زبان پہ رب کا قرآن جاری ہے. اور اس ماں کی تربیت کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے ہر فرد، ہر گھرانہ سیدہ کائنات سے محبت کرنے والا ہے.